آج کا خداوند کا کلام ہے مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 41ویں آیت سے لے کے 44ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک ڈھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے ہم 41ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ خدا کے لیے، یہاں پہ لکھا ہے ہیکل کے خزانہ میں پیسے ڈال رہے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں کہ کون خدا کے لیے ہیکل کا خزانہ مطلب خدا کے لیے کتنا کتنا دے رہے ہیں۔ اب یہ خداوند دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اور خداوند ہم جانتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے ہر کام کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر زمین پر تھے تو وہ اس وقت دیکھ رہے تھے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند آسمان پر اپنے باپ کے دائنے بیٹھنے کے بعد بھی اب بھی ہمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اور خداوند کا دیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ خداوند دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنا دیتا ہے۔ کیا خداوند کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں۔ خداوند پیسے نہیں دیکھ رہے، خداوند پیسے نہیں گن رہے، نہ خداوند یسوع مسیح کو اس جسمانی طور پر وہاں کے خزانہ کو خداوند وہ لیتے تھے یا استعمال کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے، مگر خداوند دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے ہم یہ جانیں کہ اس وقت جسمانی طور پر خداوند دیکھ رہے تھے، لیکن اب روحانی طور پر آسمان پر خداوند یسوع مسیح بیٹھ کر ہمیں ہر وقت دیکھتے اور تکتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ خداوند یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ جو ہم ہیکل کا خزانہ یعنی خدا کے لیے ہم دیتے ہیں، ہم خدا کے لیے کیا دیتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے لیے دعیقیاں دیتے ہیں، خدا کے لیے شکر گزاریاں دیتے ہیں، خداوند کے لیے ہدیے نکالتے ہیں، یا ہم خداوند کے نام کے لیے یا خداوند کی تعلیم کے مطابق دوسرے انسان پر ترس کھا کر، رحم کھا کر ہم اپنی مٹھیوں کو کھولتے اور مدد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند جو ہے یہ باتیں ہماری دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین پر خدا کے نام کے لیے کیا کیا کرتے اور کیا کر رہے ہیں اور کتنا دیتے ہیں۔ اب دینے سے کیا مراد ہے کہ کیا خداوند کو ہمارے پیسے چاہیے؟ کیا خداوند یہ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ زمین پر پیسے دیں گے تو خداوند کا آسمان پہ کیا خزانہ بڑھے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن خداوند چاہتے ہیں کہ ہمارے دل خواہشوں سے اور پیسوں کے لالچ سے باز رہیں، اور ہم خدا کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، خداوند دیکھتے ہیں کہ ہم باز رہ کر پیسوں سے، ہم پیسوں کا لالچ نہ کرتے ہوئے ہم کیا کریں؟ دل سے، خوشی سے اور نیت سے کیا خدا کو دیتے ہیں۔ خدا کا مقصد یہ ہے کہ خدا ہماری دل جو ہم خدا کے لیے رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا خدا کو دے رہے ہیں تو کس دل سے دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دل سے، خوشی سے اور نیت سے دے رہے ہیں۔ کس طرح دے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس بہت ہے؟ کیا یہ دے کر ان کے حالات کیسے ہو جائیں گے؟ کیا ان کے اندر خداوند کو دینے کا جذبہ بہت زیادہ ہے؟ کیا خداوند کو یہ خوشی سے دے رہے ہیں؟ تو خداوند یہ باتیں دیکھ رہے ہیں، اور خداوند آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور جب تک یہ زمین قائم ہے
تب تک بھی خداوند ہر شخص کو دیکھتے رہیں گے کہ ہیکل کا خزانہ یعنی خدا کے لیے وہ کیا دیتے ہیں، خداوند کے لیے وہ کیا کرتی ہیں۔ تو خداوند یہ ہماری جو اعمال ہے یہ خداوند دیکھتے ہیں۔ اب خداوند اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اور بتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے، میں 41ویں آیت ہی پڑھ رہی ہوں، اور بتھیرے دولت مند بہت کچھ دے رہے تھے۔ اب اتنا کچھ وہ دے رہے ہیں، امیر ہیں، ذرا بہت پیسے دے رہے ہوں گے، بہت بہت ان کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی وہ دے سکتے ہوں گے، اس وقت وہ دے رہے ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی جو بہت زیادہ دولت مند ہیں وہ بھی بہت جو اپنی بہتات یعنی ان کے اتنا زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے کہ اگر وہ بہت بھی دے دیتے ہیں تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ہم آگے سیکھتے ہیں، اس کو آگے چلتے ہیں ہم۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک ڈھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ جو امیر ہیں اپنے بتھیرے دولت مند بہت ڈال رہے ہیں، بہت ہی دیتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک بیوہ آتی ہے جو کہ کنگال ہے۔ کنگال کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ غریب ہوگی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ظاہر ہے اس کی جو ظاہری حالت ہوگی اس سے بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کنگال ہے۔ اور خداوند کو تو دیکھتے ہی نہ بھی دیکھیں تو سب کے حالات کا خداوند کو معلوم ہے۔ اب جو بتھیرے امیر ہیں وہ دے رہے ہیں خداوند کو، اور جو وہ غریب کنگال جب دے رہی ہے تو خداوند کی نظر وہاں پر ٹھہر گئی۔ اب خداوند کہاں اٹریکٹ ہوئے، خداوند کا دل کہاں خوش ہوا؟ کیا بہت پیسوں پر ہوا؟ مگر خداوند کا دل کہاں خوش ہوا؟ خداوند نے کس کو دیکھا اور خداوند کی نظر میں کون مقبول ٹھہر گیا؟ 2 دمڑیاں دینے والی ایک کنگال بیوہ۔ ایک تو وہ غریب، دوسرا بیوہ، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ تو خداوند کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کتنے دل سے خدا کو، ہیکل کا میں نے پہلے ہی مطلب بتایا، ہیکل کا خزانہ مطلب خدا کو دینے کے لیے وہ اتنی خوشی سے، دل سے، نیت سے آئی ہوئی ہے۔ تو خداوند کہاں خوش ہو گئے جب اس نے دل اور نیت اور خوشی دیکھی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی خدا کو دینے کے لیے یہ آ گئی۔ اب خداوند کی نظر میں وہ عورت اتنی مقبول ٹھہری کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بلایا اور اس کی تعریف کی۔ تو جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو کیا ہم خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرے ہیں؟ کیا جب ہم خداوند کو ہر دفعہ دیتے ہیں اور بہتات سے ہو سکتا دے رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت ہے تو کیا خداوند بہت خوش ہو رہے ہیں؟ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ جو امیر اور دولت مند ہیں، جن کے پاس بہت ہے، اور جب وہ دیتے ہیں تو خداوند ان سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، خداوند کے کلام سے سیکھیں گے کہ خداوند کیا چاہتے ہیں، خداوند کس طرح سے خوش ہوتے ہیں، اور خداوند کی نظر میں کون زیادہ عزت پاتا ہے، کون زیادہ مقبول ٹھہرتا ہے۔ لوگ چرچز میں جاتے ہیں بہت دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اب جو اس نے دیا تو کیا اس نے دکھاوے کے لیے دیا؟ کیا وہ اپنی عزت چاہ رہی تھی؟ کیا وہ اپنے آگے نرسنگا پھونکنا چاہ رہی تھی، یا ڈھول بجوانا چاہ رہی تھی، یا اپنا نام بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو میں نے دیا؟ اس نے آئی اور چپ چاپ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے دے دیا۔ تو خدا کو یہ عاجزی بہت پسند آئی، اور خدا کو اور کیا پسند آئے ہم خداوند کے کلام میں سے اور دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا۔ تھے وہ 2 دمڑیاں اور ان کی بہت زیادہ دولت، لیکن خداوند نے کہا اس نے بہت زیادہ ڈالا۔
اب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے سامنے اس کی تعریف کی اور شاگردوں کو بلایا اپنے پاس اور دکھایا کہ دیکھو یہ عورت زیادہ دے رہی ہے۔ اب خداوند کیا کریں، اس کی تعریف کریں، لیکن وہ دولت مند جن کے پاس بتھیرا ہے ان کی تعریف نہیں ہو رہی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ خداوند جب ہم دیتے ہیں، خداوند کو دیتے ہیں، خدا کے لیے دیتے ہیں، تو کیا خداوند کی نظر میں ہم مقبول ہیں؟ کیا خداوند ہماری آسمان پہ بیٹھ کر تعریف کریں گے؟ یا فرشتوں کو کہیں گے آؤ دیکھو یہ کتنا ڈال رہے ہیں؟ یا خدا باپ کہیں گے کہ دیکھو میرے لوگ یہ فلاں شخص کتنا اچھا ہے، کتنے دل سے نیت سے دے رہا ہے۔ آگے لکھا ہے کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کے پاس تھا، ناداری۔ اب جو بیوہ ہے جب اس نے دے دیا، تو جب اس نے دے دیا ہوگا تو سوچیں کہ اس کے بعد اس نے روٹی کیسے کھائی ہوگی۔ لکھا ہے اس نے اپنا یہ چیز سوچنی ہے کہ اس نے اپنا سب دے دیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا، یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی، ساری روزی، اپنی ساری انکم، اپنا سارا پیسہ، اپنی ساری سیلری دے دی۔ اچھا چلو اب اس نے یہ اپنی ساری سیلری، اپنی انکم جو اس کے پاس پیسے تھے وہ ساری ڈال گئی۔ چلو اب وہ جاتی ہے اپنے گھر، کیا کھائے گی؟ کیا خریدے گی؟ کیا چیز کرے گی جو وہ پیسوں سے کر سکتی تھی تو اب وہ نہیں کر سکتی؟ کون سی اپنی ضرورت پوری کرے گی؟ جب خداوند نے یہ دیکھا کہ یہ سب تو ڈال کے جا رہی ہے، آگے کو یہ وقت کیسے کاٹے گی، تو وہ جو اگلا وقت ہے وہ خداوند کی نظر میں تھا کہ یہ خدا کے لیے تو کر کے جا رہی ہے، مگر اب یہ آئندہ کو اگلے لمحات میں خدا کی وجہ سے تنگی کاٹے گی۔ خداوند وہ تنگی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ خداوند دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ ہم خدا کے لیے جب دے دیتے ہیں تو کتنی تنگی کاٹتے ہیں۔ وہ دو دمڑیاں خدا کو اس لیے مقبول ٹھہری، زیادہ پسند آئیں، شاگردوں کو بلا کے تعریف کی کہ اب یہ دے تو رہی ہے، آگے کیا کرے گی؟ اس نے خداوند کے لیے تنگی کاٹی اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے جب دے دیا تو ظاہر تنگی کے بعد جب مصیبت کاٹے گی اس مصیبت کو برداشت کرے گی، وہ دکھ کاٹے گی اس میں۔ یہ وہ قربانی، یہ وہ ہدیہ تھا، یہ وہ شکر گزاری تھی، یہ وہ نظر تھی، یہ وہ دہ یکیاں تھیں جو وہ دے کے جا رہی تھے۔ اور اس دہ یکی اور خدا کو دینے کے بعد جب ہم خدا کے لیے برداشت کرتے ہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، ہو سکتا ہے وہ گھر جاتی تو کوئی اس کا رشتہ دار اس کو تانے مارتا اور اس کو کہتا کہ سب کچھ تو دے آئی ہے، اب ہم سے کیوں مانگتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ نہ مانگ رہی ہو لیکن لوگ اس کو تانے دیتے ہوں کہ دیکھ سب تو دے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہوں کہ یہ بیوقوف ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں۔ لوگ ہو سکتا ہے اس کو یہ مخالف ہو گئے ہوں کہ اس کے اندر سمجھ نہیں، اس نے کیا کیا، دو دمڑیاں تھی، ایک ڈالا تھی، ایک اپنے پاس رکھتی، اب یہ بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نہیں مانگ رہی لیکن جب لوگ اس کو بھوکا پیاسا دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے چلتے چلتے لوگ تانے دیتے ہوں۔ یہ وہ باتیں تھیں۔ اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس نے یہ دے دیا ہو تو لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہوں۔ اسی طرح ہم بھی جب خداوند کے لیے دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے شوہر دیتا ہو خداوند کو، بیوی یہ بات پسند نہ کرتی ہو اور کہتی ہو کہ تو اتنا پیسہ خداوند کو دے دیتا ہے۔ جو خداوند کا بنتا ہے وہ ہے 10واں حصہ،
وہ ہم جب خدا کو دے دیتے ہیں، وہ چرچ میں دے دیتے ہیں یا چرچ میں سبت کے دن جا کے ہدیے دیتے ہیں، اگر شوہر کا دل بہت اچھا ہے، بہت پیاری نیت ہے خدا کے لیے، تو وہ سبت کے دن بھی اچھا ہدیہ دیتا ہے، اگر وہ ساتھ شکر گزاریاں بھی اچھی دیتا ہے، تو بیوی ہو سکتا ہے اس رویے سے لڑے، جھگڑے، ان کے گھر میں فساد ہو، اور وہ بیوی اس کو، شوہر کو بیوقوف کہے اور کہ تیری وجہ سے ہمارے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں، اسی میں ہم بچوں کا کوئی کچھ کر سکتے تھے، یا آج اچھا کھانا پکا لیتے، یا ہم گوشت کھا لیتے، یا ہم یہ کر دیتے، اور تو چرچ میں دے آیا۔ اور ہو سکتا ہے اسی طرح بیوی خدا کے لیے اچھا دل رکھتی ہو، لیکن اس کا شوہر جو ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ میری بیوی پیسہ نکال کے خدا کو دے آتی ہے اور چرچ میں دے آتی ہے، اتنے اتنے پیسے دے آتی، اس میں تو ہم بجلی کا بل یا اپنے بلز اتار سکتے تھے، تو اس عورت کو کتنا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے خدا کو دینے کے لیے، خدا کے خزانہ میں ڈالنے کے لیے، خدا کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے گھر میں کلیشز ہو جائیں، آپ کا میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جائے، تو کیا ہم خدا کو دینا اور خدا کی ہیکل میں دینا، خدا کے خزانے میں دینا اور خدا کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے خدا کو دینا، کیا خدا کا حکم توڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دینے سے خداوند ہمیں اس طرح سے دینے سے، دوسری بات میں یہ دیکھتی ہوں، جب ہم اس طرح سے دیتے ہیں اور خدا دیکھتے ہیں کہ مجھے دینے کے لیے یہ شخص، وہ عورت ہے یا مرد، اتنی تکلیف کاٹتا ہے، اتنی تنگی کاٹے گا، اور جو کچھ اس کے پاس ہے جب یہ سارا کچھ دے دے گا، جس کے پاس جب خود پیچھے نہیں بچے گا، کھانے پینے کی تنگی ہو جائے گی، پہننے اوڑھنے کی تنگی ہو جائے گی، اور دوسرے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، گھر کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں، تو خداوند دوسروں کو بلا کر کہیں گے دیکھو یہ ہے میرا پیارا عزیز شخص، یہ ہے میرا وہ انسان جو میرے لیے بو رہا ہے، اور میں اس کو برکت پر برکت، فضل پر فضل اس کے اوپر کروں گا، اس کو برکت پر برکت اس کو دوں گا۔ لیکن خداوند، اب ہم دوسری سائڈ پہ آتے ہیں جو میں نے پہلے پڑھا تھا، 41ویں آیت کا آدھا حصہ میں پڑھوں گی، جو لکھا ہوا ہے، اور بتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے، بہت کچھ دیا، لیکن انہوں نے اپنا 10واں حصہ ہی دیا، ایمانداری سے دیا، ٹھیک ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کم دیا، ایمانداری سے اپنا 10واں حصہ دینے کے بعد ان کے پاس پھر بھی اتنا رہ گیا کہ ان کو تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ان کو مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ان کو پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑی، انہوں نے یہاں تک کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے باوجود اپنی تمام خواہشیں، اپنی دل کی مرادیں تک پورا کی، جو انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے خرید لیا، جو انہوں نے چاہا وہ ان کے پاس ہے۔ تو خداوند شریعت پر عمل کرنے کے لیے ان کو ضرور اس کا اجر ضرور دیں گے، آسمان پر ضرور دیں گے، زمین پر بھی دیں گے، لیکن وہ اتنے مقبول خدا کی نظر میں نہیں ہوں گے جو ایک شخص خداوند کے لیے تکلیفیں خدا کو دینے کے بعد جو تکلیفیں وہ اٹھاتا ہے اور برداشت کرتا ہے، تنگی برداشت کرتا ہے، تنگیوں کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا، میاں بیوی کے درمیان یا بچوں کے درمیان بحث، لڑائی جھگڑے، یا رشتہ داروں کے تانے، یا لوگوں کی باتیں، یا لوگ ان کو برا بھلا کہیں، یا ان کو یہ کہیں کہ یہ بیوقوف شخص ہیں، ان کو سمجھ نہیں کہ دنیا میں چلنا کیسے ہے، یہ اپنا بچاتے نہیں ہے، یہ سیونگ نہیں کر رہے، یہ اپنا جو پیسہ ہے وہ خراب کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن یہ نہیں معلوم
کہ وہ وہاں جمع کریں جہاں کیڑا نہیں کھاتا، جہاں زنگ نہیں لگتا۔ وہ ایسی جگہ اپنا خزانہ جمع کر رہے ہیں جہاں کبھی خراب نہیں ہوگا، جو ان کا کبھی ضائع نہیں ہوگا، ان کو ہمیشہ اس سے فائدہ ہوگا، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی۔ اب یہاں سے تو ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ 10واں حصہ یا جو بنتا ہے وہ دے دیا۔ دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں، یعنی 44ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے، یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ جتنی اس کی روزی تھی اس کا 10واں حصہ بنتا تو بہت تھوڑا بنتا، اور اس میں سے وہ باقی لے کے جا سکتی تھی۔ یہ اس نے شریعت پر عمل کر دیا۔ یہ ہم ابھی صرف 10ویں حصے کی بات کر رہے تھے، لیکن اس عورت کو جو بیوہ کنگال بھی ہے، کنگال کے مطلب اس کے پاس پیچھے بھی کچھ نہیں ہے۔ جیسے اگر ہمارے پاس پیچھے بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، تو ہم اپنی روزی میں سے، اپنی کمائی میں سے 10واں حصہ دے دیتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے گھروں میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو ہمیں تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آلریڈی پہلے سے ہی وہ عورت کنگال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو اس نے کمایا وہ اس کا 10واں حصہ دے سکتی تھی، لیکن اس نے کنگال ہونے کے باوجود کہ اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، دوسرا اس نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ تو خداوند کی نظر کیوں پڑتی ہے کہ 10ویں حصے سے زیادہ اس نے دیا؟ دوسری بات، زیادہ کیا دیا؟ اس نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ تو جو کوئی بھی خداوند کی راہ پر ضرور ہے کہ ہم 10واں حصہ دیں، لیکن اگر آپ خداوند کو زیادہ بھی دینا چاہتے ہیں تو ہم دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب اس عورت کو جو بیوہ ہے، کنگال ہے، اس نے اپنا سب دے دیا تو خداوند کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کی نظر، اگر ہم 100 گنا لوگوں میں سے اگر 99 جو ہیں وہ اپنا 10واں حصہ خداوند کو ایمانداری سے دے رہے ہیں تو خداوند ان کو ایک لائن میں رکھیں گے۔ لیکن اگر ہم 10ویں حصے سے زیادہ خداوند کو دگنا تگنا چگنا سارا دیتے ہیں تو ان 10 حصہ جو 10واں حصہ خداوند کو دیتے ہیں، خداوند ہمیں زیادہ عزت دیں گے، ہماری زیادہ تعریف کریں گے، ہمیں زیادہ بڑا مرتبہ اور رتبہ اپنے دل میں بھی دیں گے، آسمان پہ بھی دیں گے اور زمین پہ بھی دیں گے۔ آمین۔ اسی طرح اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ خدا کو زیادہ دے رہے ہو 10ویں حصے سے زیادہ، کیونکہ 10ویں حصے سے نیچے دینا، تھوڑا دینا، یہ گناہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں جو چیز لکھی ہے، جو حکم لکھا ہے، وہ ہم پر فرض ہے کہ وہ ہم نے دینا ہی ہے۔ اس لیے میں 10ویں حصے کی بات کری، اور اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ 10ویں حصے سے دیتے ہو، 100 گنا دیتے ہو، پورا ہی دے دیتے ہو، تو آپ خداوند کی نظر میں مقبول ہوگے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو 10واں حصہ دیتا ہے آپ اس کے برابر ٹھہرو گے، ہرگز نہیں۔ آپ ان لوگوں سے زیادہ مقبولیت خدا کی نظر میں پاؤ گے۔ تو جو کچھ بھی آپ بوتے ہو خداوند کے لیے، آپ دل سے دو، اور آج بھی خداوند دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا خدا کو دیتے ہیں اور کس طرح ڈالتے ہیں۔ کس طرح سے مطلب کیا ہے کہ کس نیت سے، کس دل سے، کس خوشی سے، اور اگر ڈال کر کتنوں میں، کتنے پیسوں میں سے، کتنی برکت میں سے کتنا دیتے ہو، کتنا ہمارا دل ہے، کتنی ہماری خوشی ہے۔ اگر ہمارے پاس کروڑوں ہے تو ہم کتنا دیتے ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ، اور ہم خدا کے لیے دے سکتے ہیں، خدا کے کاموں کے لیے دے سکتے ہیں، خداوند کے لیے دے سکتے ہیں، خدا کے جلال کے لیے دے سکتے ہیں، خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے دے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ خداوند کو دیں گے تو خداوند دیکھ رہے ہیں۔ خداوند ضرور اس چیز کو جب دیکھیں گے تو خداوند تعریف بھی کریں گے، اور ہم خداوند کی نظر میں دوسروں سے زیادہ مقبول ٹھہریں گے، اور خداوند دوسروں کو بھی یہ بات ہماری
ضرور بتائیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عزت زمین پر اور آسمان دونوں پر پائیں۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔